اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. صلوات بر محمد و آل محمد. دعا ہے کہ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں آپ سب کی یہ حاضری بارگاہ جناب سیدہ میں قبول فرمائے. دعا فرمائے کہ اللہ اس عشرہ محرم الحرام کے جتنے بھی بھائی بانی ہیں مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کی یہ صف عزا بچھائی میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے. آپ جتنے قدم چل کے حسین بادشاہ کی صف پہ آتے ہیں میرا اللہ آپ سب کو قدم قدم پہ ثواب عظیم نصیب فرمائے. جس مومن کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی مالک ان مجلسوں کا صدقہ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے مولا کا جلد ظہور ہو اور ہمارا مولا دنیا سے آ کے اپنی دادی زہرا کے حق کو منوائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. سامعین گرامی، عشرہ محرم الحرام کا عنوان آپ کے ذہن میں ہوگا. آپ سے اپنی کم علمی کے باوجود میں نے ہادی اور ہدایت کے موضوع پہ گفتگو کی ہے. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سماعت فرمایا. میں چاہوں گا کہ نتیجتاً گفتگو ہو ان 2 دنوں میں. انشاءاللہ کوشش کروں گا. سب سے پہلی مجلس میں نے پہلے ہادی کی بات کی تھی اور کل آخری ہادی کی بات ہو، لیکن آج چونکہ مجلس کے بعد شہزادے کا گہوارہ برآمد ہوگا اس لیے آج میں فضائل کام پڑھوں گا اور مصائب زیادہ، تاکہ جو ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. سامعین گرامی، اللہ نے اس کائنات میں جتنے بھی ہادی بھیجے ان سب کے سردار کا نام مصطفیٰ ہے. یہ اللہ کا وہ نبی ہے جسے اس عظیم نے خود عظیم کہا، جسے اس کریم نے خود کریم کہا، جسے اس اعلیٰ نے خود اعلیٰ کہا. بلکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو اس کے حسن مصوری کا شاہکار اعظم ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. آج کچھ غلط فہمیاں جو میں اپنے بھائیوں کے ذہنوں سے دور کرنا چاہتا ہوں. نتیجتاً گفتگو ہے. آج میں چاہوں گا کہ دنیا کو پہلے محمد کی سمجھ آ جائے، کیونکہ میرا ایمان ہے اگر دنیا کو پہلے محمد کی سمجھ آ گئی تو باقی محمد خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. کیونکہ مسئلہ علی کی ولایت کا بعد میں ہے. جب نبیوں کے نبی نے غدیر کے مقام پہ علی بادشاہ کی ولایت کا اعلان کیا تھا
تو نبی نے ڈائریکٹ علی کی ولایت نہیں پہنچائی، براہ راست نبی نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ پہلے نبی کے یہ لفظ تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو اب گھر جا کے سوچنا، جس بندے نے محمد کو ہی نہ مانا ہو اسے علی کی سمجھ کیسے آئے گی؟ بہت شکریہ سرکار، آپ جی سلامت رہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جسے پہلے محمد کی سمجھ نہیں آئی اسے علی کی سمجھ کیسے آئے گی؟ جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے اسے عظمت مرتضیٰ سمجھ میں کیسے آئے گی؟ آج اگر دنیا عظمت مصطفیٰ پوچھنا چاہتی ہے تو وہ علی والوں سے پوچھے، کیونکہ یہ علی ولی اللہ پڑھنے والے ہی بتا سکتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ وہ بندے عظمت مصطفیٰ نہیں بتا سکتے جو اپنی اولاد سے کہیں جی نبی نے کہا تھا، نبی ہوتا تو وہ ہوتا، اور جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟ بولو یار، میری تائید فرمائیں گے؟ ہمارا علی ولی اللہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں، اس نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں۔ خود سوچو، جب نبی کے بعد علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکا، آئے ہائے، پھر کسی اور کی جرت ہی کیا ہے؟ یہ علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ ہے۔ بابا جی، جہاں علی ولی اللہ کے اور بڑے فائدے ہیں، ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ علی کی ولایت کا اقرار کر لے وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ جاؤ ہسٹری آپ پاکستان پڑھ کے دیکھ لو، نبی کے بعد 2 4 10 بندے نہیں، سینکڑوں بندے ایسے جو جھوٹے نبی بنے۔ خدا کی قسم، لیکن ہمارا بندہ کوئی جھوٹا نبی نہیں بنتا۔ تمہارے مدرسوں میں بندے زاربا یزربو کی گردانے پڑھ کے جھوٹے نبی بنتے ہیں، تیرے مدرسوں کے کھانے کھا کے ان کی تاثیر اثر کرتی ہے تو بندے نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے رہے۔ لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھو، میرے نبی کے بعد جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے ایک بھی علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا نہیں تھا۔ اے ہم تو ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے ہیں، تجھے وہ پاکستان کی تاریخ یاد نہیں؟ جب 1974 میں 1974 میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، اس دور میں مسلمانوں نے مرزائیوں کے خلاف ختم نبوت کی تحریک چلائی۔ پاکستان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، اس دور کی اخبارات گواہ ہیں کہ مرزائیوں کے گھر جلائے جا رہے تھے، ان کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا تھا۔ جب یہ صورتحال میرے ملک میں بنی تو مرزائیوں کے سربراہ مرزا ناصر نے پاکستان کے اخباروں میں یہ اشتہار دیا تھا، اور مسلمانوں کے علماء، ہمارے بچے یتیم نہ کرو، ہمارے دروازے نہ جلاؤ۔ عادت پرانی تھی، انہوں نے کہا ہمارے دروازوں کو آگ نہ لگاؤ، دروازے نہ جلاؤ، ہمارے مکان نہ جلاؤ، ہمارے بچے یتیم نہ کرو۔ اگر تمہیں ختم نبوت پہ اتنا ناز ہے پھر آؤ ہم مرزائیوں سے ٹی وی پہ مناظرہ کر لو، ہم ٹیلی ویژن پہ ثابت کریں گے محمد کے بعد نبی بن جانے کی گنجائش ہے۔ میرا اللہ جانتا 3 دن پاکستان کے روزناموں میں، پاکستان کے اخباروں میں مرزا ناصر کا یہ چیلنج چھپتا رہا، لیکن پاکستان کی گلیوں میں وہی منظر تھے جو خندق کے میدان میں تھے۔ بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا پاکستان میں،
اور وہ تھے کہ مناظرے کے چیلنج پہ چیلنج کیے جا رہے تھے۔ تیسرے دن قبلہ سارے علماء مل کے، اس دور کا صحافت کا ایک بہت بڑا نام گزرا ہے شورش کشمیری، علماء مل کے اس کے پاس گئے، جا کے کہتے شورش بھائی ایک مسئلہ بن گیا ہے، بات علم کی نہیں، علم کی کمی ہمارے پاس بھی نہیں، لیکن بات ہے مناظرے کی، لائل پور سے مبلغ اعظم کو بلانا پڑے گا۔ فخر ہے ہمیں اس بات پہ کہ اس دور کے علماء نے ہمارے مذہب کے علماء کا نام لیا تھا۔ انہوں نے کہا اسے بلاؤ۔ شورش کشمیری نے، تب موبائل نہیں ہوتے تھے، پی ٹی سی ایل کا دور تھا، شورش کشمیری نے ریسیور اٹھا کے قبلہ مبلغ اعظم کو فون کیا اور فون کر کے ایک جملہ کہا جس نے قبلہ مبلغ اعظم کو آنے پہ مجبور کر دیا۔ شورش فون پہ کہتا ہے اسماعیل تم مشکل کشا کا مرید ہے، ہم پہ مشکل بن گئی ہے۔ آئے ہائے مولا ان ہاتھوں پہ رحمت نازل فرما جو اس ذکر میں بلند ہو رہے ہیں۔ تم مشکل کشا کا مرید ہے، ہم پہ مشکل بن گئی، ہماری مشکل کشائی کر۔ قبلہ نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا آپ نے بھی اخبار پڑھے ہوں گے، مناظرے کے چیلنج مل رہے ہیں، پاکستان کے علماء میرے پاس آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اسماعیل کو بلاؤ، اسماعیل کو بلاؤ، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ قبلہ مبلغ اعظم نے کہا شورش بھائی میں اسماعیل آنکھوں کے بل چل کے آنے کے لیے تیار ہوں، میں پلکوں کے بل چل کے آؤں گا، لیکن فون پہ نہیں، میں آؤں گا ضرور، کیونکہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ میرے سردار کے سردار کی سرداری کا ہے، میرے سردار کے سردار کی سرداری کا ہے، میں آنکھوں کے بل چل کے آؤں گا، لیکن شورش بھائی ٹیلی فون پہ نہیں، ان سارے دینی دانشوروں کو میرے دروازے پہ بھیج تاکہ میرے شہر والے بھی دیکھ لیں وسیلے کے منکر سارے آئے کھڑے، جو وسیلے کے قائل نہیں وہ سارے میرے دروازے پہ کھڑے۔ جلدی کرو، قبلہ نے کتابیں رکھی صندوقوں میں، شاگردوں کو ساتھ لے کے قبلہ مبلغ اعظم اسلام آباد کے اسمبلی ہال میں پہنچ گئے۔ ادھر پہلا قدم اسمبلی ہال کے دہلیز پہ آیا، اس وقت وہاں پہ اسمبلی ہال میں پرائم منسٹر بھی وقت کے موجود تھے، مرزا ناصر بھی تھا اور دیگر علماء بھی تھے، وکیل جناب سیدہ جن پہ عطا تھی جناب سیدہ، قبلہ مبلغ اعظم پہنچے۔ خدا کی قسم ایسی دہشت تھی قبلہ کی کہ بندے دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ جس بندے کے ذہن میں قبلہ مبلغ اعظم کی تصویر ہے وہ میری تائید فرمائے گا، باروب چہرہ، قبلہ کتابیں لے کے پہنچے، سب سے پہلے کرسی چھوڑ کے مرزا ناصر اٹھا۔ یہ ہسٹری ہے اس دین کی، آل محمد کے ماننے والے جب بھی آتے ہیں انہیں کرسیاں چھوڑ کے استقبال کرنا پڑتا ہے۔ ادھر قبلہ مبلغ اعظم پہنچے، مرزا ناصر جلدی سے آگے بڑھا، جا کے قبلہ مبلغ اعظم کے کان میں کہتا ہے اسماعیل تو کتابیں لے کے یہاں کیوں آیا ہے؟ قبلہ نے کہا کیوں، تو نے مناظرے کا چیلنج دیا نہیں تھا، تو ٹیلی ویژن کے دعوے کر رہے ہیں، میں اسماعیل تجھے دعوت دیتا ہوں، تو ٹیلی ویژن چھوڑ، تو چاند پہ جا کے مناظرہ کر، میں اسماعیل چاند پہ ثابت کروں گا محمد کے بعد نبی کوئی نہیں، علی اور اولاد علی کے بعد امام کوئی نہیں، محمد کے بعد نبی کوئی نہیں، علی اور اولاد علی کے بعد امام کوئی نہیں۔ اس مرزا ناصر نے کہا اسماعیل تو کتابیں لے کے واپس جا، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، اور ہماری لڑائی مسلمانوں سے ہے، مومنوں سے تو نہیں۔ بہت شکریہ فدا بھائی، مولا زندگی دراز فرمایا۔ میں نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا،
مومنوں کو نہیں دیا تھا۔ 6 مہینے کا علی تھا کربلا میں، یہ بیٹا بھی حسین کا باب الحوائج ہے۔ دن تھوڑے رہ گئے ہیں، منت کرتا ہوں جس بھائی کی آستینیں بند ہیں وہ آستینیں کھول دے۔ کوشش کرنا یہ 2 دن آستینیں کھول کے اور گریبان کے بٹن کھول کے سیدوں کا ذکر سن، ایسی حالت بنا کے چلنا پھرنا تمہیں بتانا نہ پڑے، لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں اس کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا۔ آج میں اس شہید کی شہادت پڑھنے لگا ہوں، دعا فرمانا پاک بی بی مجھے مکمل شہادت پڑھنے کی توفیق دے دے۔ آج اس شہید کی شہادت پڑھوں گا جس کے خون سے حسین نے آخری وضو کیا تھا، جس کے خون سے آخری نماز کے لیے حسین نے آخری وضو کیا۔ یہ وہ شہید ہے جس کے لیے ناصر چنیوٹی نے کہا تھا 6 ماہ کا یہ کم سن بچہ عیسیٰ تو نہیں پہچان لیا، شبیر تیری نصرت کے لیے یہ کون پیغمبر آیا ہے۔ اتنا بہادر شہزادہ، خدا کی قسم جس کو جتنی جلدی تھی اسے حسین نے اتنی جلدی بھیج دیا۔ حق بنتا تھا حسین کربلا میں ہاشمی جوانوں کو پہلے بھیجتا اور اپنے صحابہ کو بعد میں بھیجتا، لیکن حسین نے کربلا میں فطرت بدل دی۔ حسین نے صحابیوں کو پہلے کیوں بھیجا؟ حسین کے اصول کے خلاف تھا، اکبر پانی پی لے اور حبیب پیاسا رہے۔ حسین کے اصول کے خلاف تھی یہ بات، اس لیے حسین نے صحابیوں کو پہلے بھیجا، اس لیے کہ جو جتنی جلدی جاتا وہ اتنی جلدی کوثر سے سیراب ہوتا۔ جس کا صبر جتنا تھوڑا تھا حسین نے اسے اتنی جلدی بھیج دیا۔ اب سوچ علی اصغر کسے کہتے ہیں؟ سب سے آخر میں گیا علی اصغر، ایج کتنی تھی؟ 6 ماہ۔ جس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، میری ماں بہنوں آپ بھی تائید فرمانا، مجھے بول کر بتاؤ 6 ماہ کے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے جگ پانی کا چاہیے؟ نہیں، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ ذرا تصور میں لا، 6 ماہ کا بچہ ہو، اس کی پیاس بجھانے کے لیے جگ پانی کا نہیں چاہیے ہوتا۔ میرا اللہ جانتا ہے، ماں 2 انگلیاں بھگو کے اس بچے کی زبان پہ رکھ دے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ ہائے غربت علی اصغر کی، بہتے دریا کے کنارے مسلمانوں نے رباب کے بچے کو اتنا پانی بھی نہیں دیا۔ اجرکم اللہ، حیران ہو کے مجلس نہ سنو، جھولی پھیلا کے شہزادے کو پرسہ دینا، تھک کے نہ سننا، جیسے حق بنتا ہے پرسے کا۔ عزادارو، بی بی رباب کا جنازہ تیار تھا۔ یہ وہ بیٹا ہے بی بی رباب کا جو ماں کو بھی بڑا پیارا تھا۔ رباب بی بی کا جنازہ تیار تھا، یا علی کی بیٹی کی آواز آئی، سجاد جی اماں، سجاد تو ماں کے جنازے کا وارث ہے، ایک دفعہ ماں کے جنازے پہ آ، تیری ماں کے دامن سے کوئی چیز بندھی ہوئی ہے۔ سجاد رباب یہ زندان شام میں کھول کے دیکھ کے روتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ پوچھا بھرجائی کیا دیکھ کے روتی ہو، تو تیری ماں کہتی تھی شہزادی زندگی میں نہ پوچھ، جب مر جاؤں تو کھول کے دیکھ لینا۔ سجاد تو ماں کے جنازے کا وارث ہے، آ ماں کے دامن سے وہ چیز کھول، ہے کیا؟ دل دکھ جائے مجھے معاف کر دینا۔ سید سجاد نے وہ گیرا کھولی، ادھر غش کھا کے سجاد گرا۔ بی بی نے تلیا ملی، ہوش آئی، آواز آئی، سجاد بتا تو غش کیوں کر گیا؟ اس گیرا میں تھا کیا؟ امام نے پھر ماتم کیا، رو کے کہا اماں اور کچھ نہیں، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ اور میری ماں رو رو کے کہتی تھی اصغر میری بڑی حسرت تھی تو جوان ہوتا۔
ماتم کر ماتم جس کا سینہ نہیں دکھتا. بی بی رو رو کے کہتی رہی اصغر میری بڑی حسرت تھی اور میں تیرے سر پہ سہرے سجاتی, میں تیری جوانی دیکھتی. ایک اپیل میں اپنی ماں بہنوں سے کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, اللہ کرے آپ کے پردے سلامت رہیں, آپ غازی کے پہرے میں آئیں, غازی کے پہرے میں جائیں. میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں جب تک میں اس شہزادے کی شہادت پڑھوں, اگر میری کسی ماں بہن کی گود میں 6 ماہ کا بچہ ہو, کوشش کرنا اسے پیار نہ کرنا, مجلس میں بیٹھ کے اس کا منہ نہ چومنا, کہیں ایسا نہ ہو رباب پرسا لینے آئی ہو. تو بیٹے سے پیار کرے, کہیں رباب کا دل نہ دکھ جائے, اور کہیں رباب نہ کہہ دے تجھے تو بیٹا بڑا پیارا ہے, اور میرا اصغر کربلا کے جنگل میں. اجرکم اللہ, اللہ تیرا اور میرا رونا عبادت میں شمار فرمائے. کسی غم میں نہ رو وہ اس غم کے سوا. روتی آنکھوں سے دعا مانگو, ایسے کوئی غریب نہ ہو جیسے کربلا میں حسین غریب ہو گئے تھے. اگلا جملہ پڑھو تیری ماتم کے لیے کافی ہے. جب کوئی نہیں نہ رہ گیا حسین کا, 57 سال کا بوڑھا حسین, زخموں سے چور چور حسین, اکبر کی موت کا مارا ہوا حسین, غازی کے بازو اٹھا کے تھکا ہوا حسین, ریت کے ٹیلے پہ آیا, غریب کی آواز آ رہی تھی حال میں ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے, کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کے پردے بچائے. عزادارو اتنا جملہ کہہ کے تیرے نبی کا بیٹا حسین خیمے میں آیا, بیویوں کے رونے کی آواز سنی. حسین فرماتے ہیں زینب جی بھائی کوئی بچہ پیاس سے مر تو نہیں گیا, آواز آئی نہیں, لیکن جب سے تو نے غربت کی آواز دی ہے نا, علی اصغر جھولے میں نہیں ٹھہرتا. ہم اسے بار بار جھولے میں لٹاتی ہیں, وہ نیچے زمین پہ گر جاتا ہے, کوشش کرتا ہے باہر میدان کی طرف جانے کی. امام فرماتے جا بہن میرے اصغر کو لے آ, میرا پڑھ لینا آسان, تیرا سن لینا آسان. 18 بھائیوں کی بے وارث بہن چلی, جا کے کہتی ہے بھرجائی حسین اصغر مانگ رہا ہے. اللہ کرے یہ اگلا درد میں پڑھ سکوں تو سن سکے. جب کہنا حسین اصغر مانگ رہا ہے, میرا اللہ جانتا ہے فطرت کہتی ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو مانگے نا میں نے باہر لے جانا ہے, ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کے کپڑے بدل دوں, میں اپنے شہزادے کا منہ دھلا کے بھیجوں. جب بی بی نے کہا نا حسین اصغر مانگ رہا ہے, اللہ جانے کہاں سے بی بی رباب نے ایک چھوٹا سا کپڑا لے کے اپنے 6 مہینے کے بچے کو کمر بند باندھا. بی بی نے زخمی انگلیوں سے اصغر کے بالوں میں کنگھی کی, رو کے کہتی آؤ میرا لال, دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں, تو پانی پینے جا رہا ہے تجھے دادی زہرا ملے گی. بیٹا تجھ سے بی بی پوچھے نا کہ تیری ماں نے تیرا منہ دھلا کے کیوں نہیں بھیجا, بیٹا دادی سے کہنا میری ماں مجبور تھی. اجرکم اللہ, تھک کے نہیں, تھک کے نہیں. اگلے سال تو شہزادے کو وہ روئے گا جو زندہ رہے. بی بی نے کم سے شہید کو تیار کیا, یا اچانک بی بی رباب کو کچھ یاد آیا. اصغر کی ماں کہتی ہے شہزادی آپ تھوڑی دیر کے لیے بھائی کے پاس چلیں, میں ابھی اصغر کو لے کے آتی ہوں. عزادارو لہدہ لے جا کے نا ایسے بی بی نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا, رو کے کہتی ہے اصغر میں سید زادی نہیں, اصغر باقی شہید سارے جوان ہیں تو کم سن ہے, اصغر اگر تو پیچھے رہ گیا پھر میں دودھ کا حق نہیں بخشوں گی. اصغر مجھ سے وعدہ کر جب تو پانی پینے جائے گا تو تیرے حصے کا تیر حسین کو نہ لگے, اگر تیرے حصے کا تیر غریب کو لگ گیا میں دودھ کا حق نہیں بخشوں گی. وصیتیں ہو گئیں. بی بی نے اصغر کو گود میں اٹھایا, ایک خیمے میں جا کے کہا سکینہ جو اب تک نہیں رو سکا اس جملے پہ توجہ کرنا,
تیری آنکھ وضو ضرور کرے گی۔ اصغر کو گود میں اٹھا کے بی بی سکینہ کو آوازیں دینی شروع کی، سکینہ سکینہ، جی اماں، سکینہ میرے قریب آ۔ سکینہ بی بی قریب آئیں، بی بی رباب نے سکینہ کو انگلی سے لگایا، اصغر کو گود میں اٹھا کے بی بی چلتی ہوئی وہاں آئی جہاں دونوں بہن بھائی آمنے سامنے بیٹھے تھے، ادھر حسین ادھر بی بی زینب۔ رباب نے اصغر کو اٹھا کے حسین کی جھولی میں بٹھا دیا، سکینہ کو اٹھا کے بی بی زینب کی گود میں بٹھا کے اصغر کی ماں 3 قدم پیچھے ہٹی، جھولی پھیلا کے کہا سیدو میں جیسے خالی جھولی آئی تھی ویسے خالی جھولی واپس چلی جاؤں گی۔ حسین جانے، اصغر جانے، سکینہ جانے، زینب جانے، سارے کو ہائے رباب، بی بی تیرے بچے کا بڑا ارمان ہے، بی بی ہم تیرے بیٹے کو رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے، بی بی ہم سے راضی جانا۔ حوصلے سے 2 فکریں سنو، سانس لے لو۔ آخر بشری تقاضا، بندہ تھک جاتا ہے، ابھی منزل دور ہے۔ میں نے مصائب اس لیے شروع کیا، یہ رونے کی راتیں ہیں، یہ پرسے کی راتیں ہیں۔ حسین کے ہاتھوں پہ آیا علی اصغر، حسین چلتے بھی جاتے تھے اور رو رو کے کہتے بھی جاتے تھے شیعوں کاش تم دیکھتے۔ حسین کے لیے اکبر کی شہادت بڑی مشکل تھی، لیکن حسین نے نہیں کہا کاش تم دیکھتے میں اکبر کے سینے سے برچھی کیسے نکال رہا تھا۔ حسین کے لیے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانے مشکل تھے، لیکن حسین نے نہیں کہا شیعو کاش تم دیکھتے میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے کیسے چن رہا تھا۔ اللہ جانے کتنی مشکل شہادت تھی علی اصغر کی۔ حسین روتے بھی جاتے تھے اور رو رو کے کہتے جاتے تھے شیعو کاش تم دیکھتے میں اپنے اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا۔ مقتل میں آیا حسین، دیکھنا میری طرف جس نے ماتم کرنا ہے۔ مقتل میں آنکھیں فوجوں کا راش تھا سامنے، ادھر ریت کے ٹیلے پہ غریب کھڑا ہوا، اس انداز میں 6 مہینے کے بچے کو اوپر کیا، علی اصغر کو اس انداز میں اٹھا کے حسین فرماتے ہیں مسلمانوں تمہاری دشمنی مجھ سے ہوگی، میرے اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اور میرے بچے کو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ ایک کتا آواز دے کے کہتا حسین پیاس تجھے خود کو لگی ہے، بہانہ بچے کا کر رہے ہو، ہم تجھے پانی تب دیں گے جب یہ اصغر پانی خود مانگے گا۔ جب کہا نا اصغر پانی خود مانگے گا، اصغر نے باپ کو دیکھا، حسین نے اصغر کو دیکھا، اصغر کی آواز آئی بابا نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہوں، نہ تو بہن سے پوچھنا میں ماں سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک دفعہ ریت پہ لٹا، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، اس رنگ میں پانی مانگوں گا، دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ حسین نے بیٹے کو گرم ریت پہ لٹایا، پھر اٹھا لیا، پھر لٹایا، پھر اٹھا لیا، آواز آئی اصغر میرا حوصلہ نہیں پڑتا اور تیرا جسم نرم ہے، کربلا کی ریت گر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سارے ہاتھ سینے پہ مار کے کہو ہائے حسین، ہائے حسین، اگلے سال وہ روئے گا جو زندہ رہے۔ حسین نے اصغر کو زمین پہ لٹایا۔ علامہ نکن صاحب فرمایا کرتے تھے اصغر کے لیے پانی مانگنا آسان تھا، خشک زبان تالو سے چھڑانی مشکل تھی۔ بڑا امیر بندہ ہے جو فکر پہ ہائے نہیں کر سکتا، تو پیاس کی شدت کا اندازہ کر۔ اصغر کے لیے بولنا آسان تھا، خشک زبان تالو سے چھڑانی مشکل تھی۔ علی اصغر نے زبان چھڑائی تالو سے، یا چھوٹے چھوٹے لبوں سے آواز آئی یا اللہ تش۔ میرا اللہ جانتا ہے ماں بہنوں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو چھوٹی عمر میں بچے پہلے پہلے لفظ بولتے ہیں۔ ادھر اصغر کی آواز آئی یا اللہ تش،
خیمے پہ ماں دیکھ رہی تھی، آواز دے کے کہتی ہے مولا حسین اصغر سے کہہ اونچا بولے، اصغر سے کہہ اونچا بولے، میں سنوں تو صحیح میرا اصغر بولتا کہ اور میرا 6 مہینے کا بچہ بولتا کیسے؟ عزادارو اصغر نے پانی مانگا، فوج یزید میں ہلچل مچی، اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پہ۔ یہ بے غیرت دوڑ کے آیا، آ کے کہتا ہے حرملہ میری فوج میں بھاگ دوڑ مچ رہی ہے، جلدی کر اصغر کے کلام کو قطع کر۔ یہ کمینہ خیمے میں آیا، نوکر سے کہتا ہے مجھے شراب پلا۔ اس نے جھی بھر کے شراب پی، پہلا تیر کمان میں رکھ کے تیر چلایا، اس کا نشانہ خطا ہوا، دوسرا تیر چلایا وہ بھی خطا ہوا۔ یہ ابن سعد بکواس کر کے کہتا حرملہ تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، دریا سے مچھلی سر نکالے تو اس کی آنکھ کا نشانہ بنا لیتا ہے، حسین کے اصغر کو تیر کیوں نہیں مارتا؟ یہ ظالم کہتے ہیں اللہ تجھ پہ لعنت کرے، میں کیا کروں؟ میری جگہ پہ کھڑا ہو کے دیکھ، ادھر میں تیر مارنے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے سامنے کبھی محمد آ جاتا ہے، کبھی زہرا آ جاتی ہے، کبھی میرے سامنے علی آ جاتا۔ یہ ظالم کہتا تو تیر مار، چاہے محمد کو لگے چاہے زہرا۔ ہائے حسین تیری غربت۔ سیدوں سے سیدزادیوں سے معافی مانگ کے میں علی اصغر کی شہادت کا جملہ پڑھتا ہوں۔ جب 2 تیر خطا ہو گئے نا، اس ظالم نے لوہے کا وہ تیر اٹھایا جس کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ اس تیر کے سامنے 3 نوکیں بنی ہوئی تھی، نوکوں پہ زہر لگا ہوا تھا۔ یہ اتنا ظالم تیر تھا جس سے گھوڑوں کا شکار کیا جاتا تھا، جو جنگلی ہاتھیوں کو مارا جاتا تھا۔ روایتیں کہتی ہیں عرب کے وحشیوں نے یہ قسمیں اٹھائی ہوئی تھی کہ یہ تیر ہم انسانوں کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ عرب کے قانون ٹوٹ گئے، اس ظالم نے وہ تیسرا تیر اٹھایا۔ بی بی رباب خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی تھی، بی بی تیر انداز تھی، اس لیے تجربے کے ساتھ بی بی بولی۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے اصغر اس کا نشانہ خطا ہو رہا ہے، اصغر اس کا نشانہ تو نہیں تیرا بابا حسین ہے، اصغر ہوشیار تیرے حصے کا تیر حسین کو نہ لگے۔ عزادارو ادھر سے تیر آیا، علی اصغر نے اچھل کے اپنی گردن پہ تیر روکا، تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی، گردن سے تیر گزر کے حسین کے بازو میں لگا۔ اصغر کی آواز آئی بابا میری ماں سے میری شکایت نہ کرنا، بابا تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی، بابا ماں سے میری شکایت نہ کرنا، تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی تھی۔ روایتیں کہتی ہے ذوبہا من الاذن الی الاذن، ایسا تیر لگا ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو گئے، بس زحمتیں تمام ہو گئیں، 2 منٹ کی اور مجھے مہلت دے دیں۔ علی اصغر کو تیر لگا، جتنا خون علی اصغر کے جسم میں تھا وہ علی اصغر کے کرتے پہ آ گیا۔ عزادارو حسین فرماتے ہیں اصغر میری طرف دیکھیں، کوئی عبادت میں خلل نہیں آئے گا، جو بی بی کو پرسہ دینے آیا اسے تفصیل کی ضرورت بھی نہیں۔ آخری فقرہ پڑھنے لگا ہوں، میں تیرے حوصلے کے لیے سانس کے لیے تھوڑی دیر روک رہا ہوں، لیکن لفظ پڑھنا میں نے۔ عزادارو علی اصغر کو تیر لگا، حسین نے اصغر کی حالت دیکھی، حسین فرماتے ہیں اصغر او میرا لال، اگر میں اسی رنگ میں تجھے خیمے لے گیا یا میری رباب مر جائے گی یا سکینہ مر جائے گی، اصغر مجھے اجازت دے میں تیری گردن سے تیر نکالوں۔
جب کہنا اجازت دے جس نے ماتم کرنا بستر پہ بھی. اصغر کی آواز آئی بابا ایسے نہیں, پہلے دادا ابراہیم بلا, دادا اسماعیل بلا, مکے سے نانا محمد بلا, مدینے سے نانا محمد بلا, نجف سے بابا علی بلا, بقیہ سے ماں زہرا بلا, پھر حوصلے سے تیر کھینچ. عزادار و انبیاء کی کتاریں لگ گئی, سارے نبی کھڑے دیکھ رہے تھے. حسین نے اصغر کے تیر میں ہاتھ ڈالا, یا اتنی دیر میں کوئی کالے برقے والی بی بی حسین کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے آواز دے کے کہتی ہے حسین آہستہ, حسین آہستہ, حسین آہستہ. اور دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں. غریب کی آواز آئی کون ہے مشکل میں, مشکل میں کون ہے ساتھ دینے والا. آواز آئی پہچان میں محمد کی بیٹی آ گئی, میں محمد کی بیٹی آ گئی ہوں. حسین تیرے حوصلے کے کیا کہنے. حسین حوصلے سے تیر کھینچ. حسین نے تیر نکالا, آخری لفظ اصغر کو لے کے خیمے کے دروازے پہ آیا. رو کے غریب کہتا ہے رباب, رباب میں زہرا کا غریب بیٹا ہوں, رباب میں کربلا میں غریب ہو گیا ہوں, رباب تیرے پردے کا میں ضامن ہوں, ایک دفعہ خیمے سے باہر آ. آخری جملے ہیں ماتم کر لینا. رباب تیری چادر کا میں ضامن ہوں, تیرے برقے کو کچھ نہیں ہوگا, ایک دفعہ باہر آ. بی بی رباب باہر آئی. مولا حکم. حسین فرماتے رباب تھوڑی دیر کے لیے تو بیٹے کی لاش اٹھا, میں تیرے بیٹے کی قبر بناتا ہوں, کوشش کرتا ہوں علی اصغر کو دفنا کے چلا جاؤں. اگلا جملہ سننا. ماں نے بیٹے کی لاش اٹھائی, حسین نے ذوالفقار ہاتھ میں پکڑی, رو کے کہتے ذوالفقار مجھے بیٹے کی قبر بنا دے, اور میں غریب ہو گیا ہوں, مجھے بیٹے کی قبر بنا دے. تلوار سے آواز آئی مولا میں کوئی تیرے بچوں کی قبریں بنانے آئی تھی, اور میں تو تیرے دشمن مارنے آئی تھی. تیار ہو گئی علی اصغر کی قبر. غریب نے بیٹے کو قبر میں لٹایا. حسین نے ریت ڈالنی شروع کی. علی اصغر کے پیروں پہ ریت آئی, حسین دیکھتا رہا. ریت ٹانگوں پہ آئی, حسین دیکھتا رہا. اور اس جملے پہ جھولا لے آنا. ریت شکم پہ آئی, حسین دیکھتا رہا. ریت سینے پہ آئی, حسین دیکھتا رہا. جیسے ہی علی اصغر کا چہرہ آیا, حسین کا رخ حسین رخ پھیر کے رو کے کہتے اصغر اور میرا حوصلہ نہیں پڑتا, اصغر تیرے چہرے پہ ریت کیسے ڈالوں. ماتم علی اصغر, ماتم حسین, ماتم حسین.